الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، آج ہم اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات سیکھیں گے. صفات دو قسم کی تھی، صفات ذاتی اور صفات فعلی. آج ہم صفات ذاتی سیکھیں گے. صفات ذاتی اللہ تعالیٰ کی وہ صفات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے خلاف موصوف نہیں ہو سکتا. جیسے کہ علم، حیات، قدرت، ہم اس کے خلاف موصوف ہو سکتے ہیں. سمجھا رہا ہوں مثال کے طور پر علم جو ہے، ہم عالم بھی ہو سکتے ہیں، جاہل بھی ہو سکتے ہیں. ہم کسی چیز پر قادر ہو سکتے ہیں اور کسی چیز پر قادر نہیں ہو سکتے. اسی طرح حیات اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے، تو ہم کبھی نہ تھے اور کبھی نہیں رہیں گے. موت اور زندگی، حیات، دونوں ہماری صفات ہے، لیکن یہ صفات عارضی ہے، وہ بھی دوسرے کی دی، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی. لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ذاتی ہے. علم، اس کے خلاف اللہ تعالیٰ موصوف نہیں ہو سکتا. اسی طرح قدرت، اس کے خلاف اللہ موصوف نہیں ہو سکتا. وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز پر اس کا علم ہے. اور اسی طرح حیات، وہ اول تھا، آخر ہے، ہمیشہ تھا اور ہمیشہ رہے گا. اسی طرح ارادہ، گفتار، بینائی، شنوائی، مطلب دیکھنا، سننا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ذاتی صفات ہے. ہمارے عارضی ہے، کبھی نہ تھے، کبھی نہیں رہیں گے، اور اوپر سے دوسرے کی دیے ہوئے، اپنے ہیں بھی نہیں. تو یہ ذاتی صفات نہیں. اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ذاتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتی کے تعریف تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کے خلاف، اس کے برعکس موصوف نہیں ہو سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کے ذاتی صفات ہے. جب آپ اللہ کہو گے تو اللہ کے ساتھ یہ سارے صفات ہے کہ وہ عالم ہے، وہ قادر ہے، وہ رازق ہے. اسی طرح رازق تو پھر صفات فعلی میں آئے گا، وہ پھر کل پڑھیں گے. اسی طرح مطلب حیات ہے، وہ حی ہے، حی یعنی وہ زندہ ہے ہمیشہ. اسی طرح وہ ارادہ اس کا ذاتی ہے. اسی طرح بینائی اس کا ذاتی صفت ہے. اور شنوائی مطلب سننا، یہ اس کی ذاتی صفت ہے. یہ اس کی ذاتی صفت ہمارے عارضی ہے. ہمیں کبھی نہ تھے اور کبھی نہیں رہیں گے یہ صفات. تو